توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان اللہ حضر جلال نے اس صورت کے اندر اپنی کبریائی اور عظمت اور جلالت اور تقدس کے دلائل بھی دیے ہیں، موت کے بارے میں بھی بتایا ہے یہ آنی ہی آنی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے حاضری بھی ہونی ہے، اور اس کا پھر کوئی نتیجہ تو نکلے گا، یا تو جہنم رسید ہوں گے کافر، اور مومن کو اللہ جنت کے مہمان بنائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اللہ جلال ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تم سے پہلے بڑے طاقتور آئے تھے، انہوں نے چھان ماری زمین کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے چھپنے کی، چھپ نہیں سکے، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ اس لیے تم اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرو، مال پہ گھمنڈ نہ کرو، بلکہ جملہ صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہوتی ہیں اس پہ گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ لوٹ کے آ جاؤ تو اللہ کی طرف۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ ساری کی ساری نصیحتیں ہیں کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے، غور سے سنتا ہے، توجہ رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ سبحانہ جلال فرماتے ہمیں تو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ سبحانہ جلال کن کہہ کے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ جلال نے مخلوق کو بھی ایک ادب سکھایا کہ پہلے اللہ سبحانہ جلال نے 2 دن میں یہ کیا، 4 دن میں یہ کیا، پھر مستوی علی العرش ہوئے۔ زندگی کا ایک ادب سکھایا ہے کہ ہر کام کو ترتیب سے تم بھی کیا کرو۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کرتے رہنے دے، آپ برداشت کیجئے، ٹالریٹ کیجئے۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس ذات کی پاکی بیان کیجئے صبح و شام جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جتنا تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے اللہ ذو جلال اتنا ہی تمہیں لوگوں کی نظروں میں پاکیزہ بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے پیاری کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ وبحمدہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 100 مرتبہ جو سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ مصطفى اللہ لملائکتی او لعبادی، اللہ نے جو فرشتوں کے لیے یا اپنی مخلوق کے لیے جن کلمات کو چنا ہے، چنیدہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، سورج نکلتا ہے جہاں جہاں اس کی کرنیں جاتی ہیں، یہ ساری کائنات مجھے مل جائے تو اس سے پیاری چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ میں 4 کلمات اپنی زبان پہ لے آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من هاله الليل أن يكابده وجبن عن العدو أن يقاتله أو بخل عن ماله فينفقه، جو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا،
مال خرچ نہیں کر سکتا، دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا، فَلْيُكْثِرْ، اس کو چاہیے یہ کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ کو یہ کلمہ اس سے بھی پیارا ہے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا دو کلمے نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء۔ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اس کو نماز بنا دیا ہے، اپنی مخلوق کے لیے، اور اللہ ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں تو اسی کلمے کی وجہ سے۔ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، سجدوں کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تب بھی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، غور سے سن لو، ایک وقت آنے والا ہے بڑی قریب سے آواز آئے گی، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، وہ نفخہ ہے، پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا، اس دن زمین پھٹ جائے گی اور ہر شخص دوڑتا ہوا اللہ جلال کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ذلك حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے پاس تو بڑا آسان ہے، پیدا بھی ہم نے کیا ہے، دوبارہ جمع کرنا تو بڑا آسان ہے۔ نحن عالم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، بس تم نصیحت کیا کرو قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نصیحت کرو گے تو جس کو تو وعد و وعید کا پتہ ہے وہ ضرور اس سے نصیحت لے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، پیدا بھی ہم نے کیا، ماریں گے بھی ہم، اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اس حالت میں کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور جس طرح اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں اپنی محبوب کے ساتھ جمع فرمائے، اپنے دیدار کا مستحق